أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. عمل کا رہنما بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ایسا شہنشاہ حسین ہے. میرا حسین ہے ایسا شہنشاہ حسین ہے. اور خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. اور یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی بنا حسین ہے، دین کی بنا حسین ہے. میرا حسین ہے دین کی بنا حسین ہے. ارے منکر ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے. میرا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. بلا تعداد سنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار تو قلم، شہنشاہ ارب و عجم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نظام گرامی پر معزز حاضرین و سامعین، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع سخن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا جاری و ساری ہے. ایک بڑا طویل مضمون ہے لیکن میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس خطبے کے اندر میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اس مضمون کو اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد
نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بولیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، پریشانی آتی، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اضطراب کے اندر ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اس مشکل گھڑی کے اندر مصلی بچھا لیتے اور نماز پڑھنا شروع کرتے۔ نماز پڑھ کے میرے آقا دعائیں مانگتے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو رسول اللہ کے امتی ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نمازیں مصیبت کے وقت کرتے ہیں۔ جب کوئی گھر کے اندر بیمار ہو، ہاسپٹل کے اندر ہو، ہم اکثر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی میں تو ہاسپٹل کے اندر تھا، میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں تو مریض کے ساتھ تھا، میری نماز اس وجہ سے رہ گئی۔ ہم سب سے زیادہ نمازیں مصیبت کے وقت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا سر کے اندر درد ہوا، طبیعت خراب ہوئی، گھر کے اندر لیٹ گئی، میں تو بیمار ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ نماز مصیبت کے وقت پڑھتے تھے۔ جب مصیبت آتی تو حضور مصلی بچھا لیتے۔ یہی معمول رسول اللہ کے صحابہ کا بھی تھا، یہی معمول حضور کے اہل بیت کا بھی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے صبر کیا، نمازیں پڑھی، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ صحابہ کی نمازیں بھی کمال، اہل بیت کی نمازیں بھی کمال۔ صحابہ کا صبر بھی لاجواب، اہل بیت کے سارے افراد کا صبر بھی لاجواب۔ لیکن میں قربان جاؤں مولا حسین کے صبر اور صلات پر۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں مولا حسین کے صبر اور نماز پر کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کے اندر میرے مولا حسین نے میدان کربلا کے اندر ایسا صبر کیا اور ایسی نماز پڑھی ہے کہ قیامت تک نہ کوئی ایسا صبر کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیسی نماز پڑھی میرے مولا حسین؟ یہاں مسجد کے اندر پرسکون ماحول کے اندر نرم قالین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بڑی آسان ہے۔ اے سی لگے ہوئے ہوں، سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہوں، مسجد میں آ کر وظائف کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پرسکون ماحول کے اندر، آزادی کے ماحول کے اندر، حالت امن کے اندر نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر تپتے صحرا کے اندر 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد، اپنے بیٹے بھتیجے بھائی قربان کرنے کے بعد، تیروں کی بارش کے اندر، تلواروں کے سائے کے اندر نماز پڑھنا میرے مولا حسین کا ہی کام ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میرے مولا حسین نے کیسے نماز پڑھی؟ وہ کہتا ہے رئی وسطی بارش تیراتی، رئی وسطی بارش تیراتی، میں ڈبی راکھے سبحان اللہ، سارا تن زخمان تھی چورا، شبی راکھے سبحان اللہ۔ تے جد وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر راکھے سبحان اللہ، ممتاز بھرا دی لاش اتے ہم شیر راکھے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر میرے مولا حسین نے زندگی کی آخری گھڑیوں کے اندر نماز پڑھ دی، نماز کی اہمیت کو بتایا، اور گویا رسول اللہ نے وہ جو میرے امام کے لیے سجدہ لمبا کیا تھا، شاید اسی وجہ سے کیا تھا کہ میرا حسین میدان کربلا میں ایسا سجدہ کرے گا، ایسا لمبا سجدہ کرے گا کہ قیامت تک سر نہیں اٹھائے گا۔ حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام سجدے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ حضور سر اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں کافی دیر جب
گزر گئی تو ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں حضور کی روح تو کب سے انسری سے پرواز نہیں کر گئی یا حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر نہ دیکھ لی کہ بھئی معاملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضور سجدے میں ہیں اور امام علی مقام امام حسین حضور کی پشت پہ بیٹھے ہیں۔ امام علی مقام کی وجہ سے حضور نے سجدہ لمبا کیا۔ اللہ اکبر۔ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آئے تو صبر کا دامن تھام لو، نماز پڑھنا شروع کرو۔ میرے مولا حسین نے میدان کربلا کے اندر ایسا صبر کیا اور ایسی نماز پڑھی ہے، قیامت تک نہ کوئی ایسا صبر کر سکتا ہے نہ ایسی نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب میدان کربلا کے اندر کاٹ دیا گیا، امام شہید ہو گئے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان سے جب بارش برسی تو خون کے قطرے برسے۔ بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ گویا امام علی مقام کی شہادت پر آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزیدیوں کی عداوت اور بغاوت اور نفرت امام کا سر کاٹ کے بھی ختم نہیں ہوئی کہ بھئی اب تو امام شہید ہو گئے، جس چیز کا خطرہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا بغض، ان کا عناد، ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی، بلکہ امام کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے خیموں کو جلایا گیا۔ رسول اللہ کے گھر والے ہیں جن کی شان کے اندر آیت تطہیر اتری ہے، جن کی محبت مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، ان کے خیموں کو میدان کربلا کے اندر جلایا گیا۔ صرف جلایا نہیں گیا، پہلے لوٹا گیا۔ ارے تھا ہی کیا، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ غربت، جن کے باپ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، ان کے پاس کون سا مال تھا، کون سے درہم و دینار تھے، لیکن ظالموں نے لوٹا۔ امام علی مقام امام حسین کا کرتا تک اتار لیا گیا، آپ کا تہبند تک اتار لیا گیا، امام کی انگوٹھی اتار لی گئی، آپ کا امامہ لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے اندر جو کچھ تھا لوٹ لیا گیا۔ جب ان پلیدوں کو، بدبختوں، خبیثوں کو کچھ نہ ملا تو خیموں کو آگ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذات کرام یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد ہرگز کسی کو رونا یا رلانا مقصد نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اس مقصد کے لیے کربلا کے واقعات کو بیان کرے نا کہ لوگ روئیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا بیان کرنا حرام ہے۔ جو جان بوجھ کے اس طرح کے جملے اور ایسے واقعات لے کر آتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں یا تاریخی کتابوں میں کوئی ثبوت ہی نہیں، اس طرح کا واقعہ کربلا بیان کرنا یہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ سید اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کربلا والوں کا ذکر سن کے اس کے دل کے اندر کربلا والوں کا غم محسوس نہیں ہوتا، ان کی کہانی سن کے اسے کربلا والوں کا غم نہیں ہوتا، تو وہ اس بات پر غم کرے کہ اسے کربلا والوں کا غم کیوں نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا ظلم ہوا، ہم جو بیان کرتے ہیں ایک تو اس لیے کہ یہ احساس دلانا مقصد ہے، یزیدیت سے نفرت دلانا مقصد ہے کہ آج کچھ لوگ اس یزید پلید کو جو قاتل صحابہ بھی ہے، صرف قاتل اہل بیت نہیں ہے، قاتل صحابہ بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کرانے والا ہے، لیکن اس کے حق کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین یزید کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایسے بدبختوں سے بچانے کے لیے ہم ہر سال اپنی نئی نسل کو واقعہ کربلا سناتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یزید کسی اچھی شخصیت کا نام نہیں ہے،
پلیت شخصیت کا نام ہے، ایک برے کردار کا نام یزید ہے، ایک برے اخلاق کا نام یزید ہے، ایک مبغض اہل بیت شخصیت کا نام یزید ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ تو شہید ہو گئے، آپ کے سر انور کو 10 محرم کی شام کوفے روانہ کر دیے گئے ابن زیاد کے دربار کے اندر، لیکن جو آپ کے اہل بیت تھے انہوں نے 10 محرم کی شام میدان کربلا کے اندر گزاری، اور اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، حقیقی شام غریبہ، کہ جب سیدہ زینب میدان کربلا کے اندر موجود ہیں، میدان کربلا کے اندر بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دفنانے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کے گھر شریعت نازل ہوئی، جن کے گھر قرآن نازل ہوا، آج ان کے جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی میتوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رات کا وقت ہوا، یزیدیوں نے اپنے مردوں کو تو دفنا دیا، لیکن اہل بیت کے شہزادوں کو ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ رات کا وقت ہوا، ساتوں کو لے گئے، لیکن دھڑ میدان کربلا میں پڑے تھے۔ سیدہ پاک نے دیکھا لیکن پہرے دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں ہے، تو مولا علی کی یہ شیر بیٹی خود تلوار لے کر میدان کربلا میں آئی۔ سیدہ زینب جب میدان کربلا میں آئی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے خود مولا علی کربلا میں آئے۔ آپ میدان کربلا میں آئی تلوار لے کر، ساری رات اب لاشوں پر پہرا دیتی ہے کہ کوئی جانور آ کر لاشوں کو خراب نہ کرے، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب ساری رات لاشوں پر پہرا دیتی رہی۔ اللہ اکبر، جب آپ اپنے پیارے بھائی جان امام علی مقام امام حسین کے لاشے کے قریب آئے، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، رو کر کہتی ہیں دوست نہ دینی ویرن میرے تے آج بہن تیری مجبور ہے، کتھوں لے آواں کفن تیرا میں، اتھوں شہر مدینہ دور ہے، جے میں ہوندی وچ شہر مدینے تے تیری سونی قبر بناؤندی، تیری تربت پاک تغیرہ میں چمبے دا باغ لویندی، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑاں، اے جس بھینوں دا اے ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ سیدہ زینب عورت زاد ہو کے ساری رات میدان کربلا کے اندر اپنے شہیدوں کی لاشوں پر پہرا دیتی ہے۔ صبح کا وقت آیا، ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا کہ حسین کے گھر والوں کو قیدی بنا کر میرے دربار میں پیش کرو۔ اللہ اکبر، رات گرامی کا میں یاد کر چکا ہوں کہ یزیدیوں کی نفرت سر حسین کو کاٹ کر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد آپ کے خیموں کو جلایا گیا۔ دوسرا دن آیا تو اہل بیت کے افراد کو قیدی بنایا گیا، رسول اللہ کی شہزادیوں کو بیڑیاں پہنائی گئی۔ امام زین العابدین جو کم عمر نوجوان تھے ان کو بیڑیاں پہنائی گئی، بیمار تھے اس کے باوجود بیڑیاں، ہتھکڑیاں ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر زنجیریں ڈالی گئی۔ اس کے بعد اہل بیت کے پاک نفوس قدسیہ کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ ہم کیوں نہ کہیں بازبان برادر اعلیٰ حضرت لعنت اللہ علیکم دشمنان عالم، جن کو اتنا حیا بھی نہیں آیا کہ یار آپ بھی اگر کوئی دشمن ہو نا، وہ بھی نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، اگر دشمن بھی بیمار ہو تو اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسے بدبخت اور پلید لوگ ہیں کہ جن کو اہل بیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، رسول اللہ کے شہزادوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بیمار عابد کو زنجیریں پہنائی گئی، ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ کے اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، ننگے اونٹ کی پشت پر نہیں بیٹھا جاتا، لیکن رسول اللہ کے گھر کی عورتوں کو
بنتا ہے۔ میدان کربلا سے لے کر دمشق تک تقریباً 1600 میل کا سفر ہے، 1600 میل 2000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ پیدل چلایا گیا، کبھی ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں با زبان برادر اعلیٰ حضرت لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، سارے کہہ دو لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا یہ لٹا پٹا قافلہ میدان کربلا سے چل کے کوفے کے اندر ابن زیاد کے دربار کے اندر آیا۔ ابن زیاد کے دربار کے اندر میرے امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس پیش کیا گیا۔ جب میرے امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو وہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے سر کٹنے کے بعد بھی حسین کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حسین کے سر کے اندر خوبصورتی اور نورانیت اتنی تھی کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اور یہ حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی کتنا پیارا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی چھوٹی تھی، وہ امام علی مقام امام حسین کے لبوں کے اوپر مارنے لگا۔ اور یہ کوئی تاریخ کی روایت نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، ترمذی کی حدیث ہے، باقی اور کئی کتب احادیث کے اندر کی روایت موجود ہے۔ ابن زیاد کے دربار کے اندر جب امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے لبوں پر چھڑی ماری۔ اس کے دربار کے اندر ایک رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے دیکھا نہ گیا، تڑپ اٹھے، تڑپ کر کہنے لگے اے بدبخت، اس چھڑی کو دور کر، لبے حسین سے اس چھڑی کو دور کر دے۔ میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کو ان لبوں پر بوسے لیتے ہوئے دیکھا، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کو ان رخساروں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رونا شروع ہو گئے اور روتے ہوئے وہ دربار ابن زیاد سے تشریف لے گئے۔ حضرت گرامی کل اس کے بعد بھی ان کو رحم نہیں آیا کہ یار اب تو ان کو آزاد کر دو، ان کا کیا قصور ہے جو گھر کی عورتیں ہیں، پھر ہیں بھی مسلمان، ہمارا اسی نبی کے گھر والے ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بدبخت ابن زیاد جس کو یزید نے مقرر کیا تھا، یزید بعد میں کہتا تھا نا کہ یہ تو سارا ابن زیاد کا جرم ہے، یہ ابن زیاد کا جرم بھی ہے لیکن اس سے بڑا جرم یزید کا ہے، جس نے کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے ان کو کوفے کی گورنری سے ہٹا کر اس بدبخت اور پلید بندے کو کوفے کا گورنر بنایا۔ اس نے اسی قیدی کی حالت کے اندر افسروں کو بھی اور اہل بیت کے افراد کو بھی کوفے سے دمشق جہاں یزید کا دربار تھا شام کے اندر ادھر روانہ کیا۔ اب ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے شہیدوں کے سر جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے قیدی جا رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر سب سے بڑے نیزے، سب سے اونچے نیزے پر رکھا گیا تھا تاکہ سب سے نمایاں نظر آئے۔ باقی شہیدوں کے جو سر تھے وہ چھوٹے نیزوں پر تھے، امام علی مقام کا سر سب سے بڑے نیزے پر بلند تھا۔ شمر کہنے لگا زین العابدین سے، امام زین العابدین سے شمر کہنے لگا دیکھ عابد، دیکھ زین العابدین تیرے باپ نے ہمارے خلاف بغاوت کی، ہم نے اس کا سر قلم کر دیا، دیکھ ان کا سر نیزے پر بلند ہے۔ امام زین العابدین مسکرائے، فرمایا اے بدبخت، تم میرے بابا کا سر جھکانا چاہتے تھے، دیکھو میرے بابا کا سر کٹ کے بھی تم سب سے اونچا نظر آ رہا، تم اس لیے چاہتے تھے نا کہ حسین کا سر جھکا لیں، حسین کو اپنے آگے جھکا لیں، دیکھو میرے بابا حسین کا سر کٹ کے بھی تم سے ساروں سے اونچا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا سر نیزے پر بلند تھا اور آپ کا چہرہ مبارک پچھلی جانب قافلے والوں کی جانب، زلفیں آگے تھی اور چہرہ پچھلے قافلے والوں کی جانب۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کیا، وہ کہتا ہے شام برسی جدوں قافلہ جا رہا، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا، اگے اگے سی سید دا سر جا رہا،
اپنے پریوار قیدی نو ویندا رہیا او دی راکھی اسیراں تے کم آ گئی۔ امام علی مقام کے سر انور سے کئی کرامات کا ضرور ہے۔ کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمے پڑھے۔ یہ یہودی جب لے کر جا رہے تھے امام علی مقام کا سر، تو یہ کوفے سے لے کر دمشق تک یہ تھوڑا بہت سفر نہیں ہے، اس وقت کے مطابق کئی ہفتوں کا سفر تھا۔ ایک منزل پر یہ رکے تو ان کو ایک کلیسا نظر آیا، عیسائیوں کا کلیسا نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات یہاں گزارتے ہیں، صبح یہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ رات وہاں قیام کیا تو کلیسا کا جو راہب تھا، پادری تھا، وہ باہر آئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو تم نے قیدی بنایا ہوا ہے، اور یہ سروں ساتھ جو میلے پر بلند ہیں یہ کن کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے باغی تھے، ہم نے ان کے سر کاٹ دیے۔ لیکن ہر بندہ کوئی واقعہ رونما ہو تو دلچسپی تو لیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کو مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ مدینے والے ہیں اور ان کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس نے جب حسین ابن علی کا نام سنا تو اس نے کہا وہی جو تمہارے نبی کے نواسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لعنت ہو تمہاری شکلوں پر، لعنت ہو تمہاری سوچ پر۔ اے ہمارے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کچھ قدموں کے نشان ہیں، ان کے گھوڑے کے قدموں کے کچھ نشان ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور بدبختو تم اپنے نبی کے نواسے کا سر قلم کر کے لے آئے۔ لیکن ان پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو کہ ایک رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، شر پسند لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر، ہر مسلک کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا حالیہ واقعات کے اندر کہ کسی بدبخت نے جڑا والا کے اندر قرآن جلایا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بدبخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، شر پسند لوگ ہیں، اور ہم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اس کے جواب میں عیسائیوں کے کلیسے کو جلا دیا۔ بے شک وہ عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہرگز بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کے مذہب کی بے حرمتی کرے تو آپ جا کے ان کے کلیساؤں کو جلا دیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی بندے نے ان کے جواب کے اندر انجیل کو جلایا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی بدبختی ہے، کیونکہ انجیل ہماری بھی کتاب ہے۔ ہم نے ایمان لایا ہوا نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ انہیں کتابوں کو اگر ہم جلائیں گے تو پھر کافر تو بہت زیادہ قرآن کی بے حرمتی کرے گا۔ لہذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ شر پسند اور شر پسند عناصر کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہر مذہب ہر مسئلہ کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ تھا تو پادری، لیکن شاید اس نے کہیں سے رسول اللہ کے گھر والوں کی شان سنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ایک رات کے لیے مجھے سر حسین دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جان جو اپنا کام کر، ہمارا کل سرمایہ یہی ہے۔ اس نے کہا تم پورا لشکر ہو، میں اکیلا بندہ ہوں، رات کا وقت ہے، میں نے سر لے کر کدھر جانا ہے؟ ادھر ہی صبح لے جانا مجھے۔ یہ نہ مانے، وہ سمجھ گیا کہ یہ لالچی لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کی لالچ میں رسول اللہ کے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے، تو یہ مجھے پیسوں کے لیے سر بھی دے دیں گے۔ اس نے کہا مجھ سے 10,000 درہم لے لو، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ وہ راضی ہو گئے، 10,000 درہم اس نے دیے اور مولا حسین علیہ السلام کا سر اس نے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اس رات نے میرے مولا حسین کے سر اقدس کو لیا، اندر لے گیا، پہلے جا کے میرے امام کے سر کو غسل دیا، چہرے سے گرد صاف کی، خون صاف کیا، پھر کستوریاں لگائیں، خوشبوئیں لگائیں، پھر بلند جگہ پر رکھ کے ساری رات میرے امام کے سر کے سامنے کھڑے ہو کے روتا رہا، آپ کے سر اقدس کی زیارت کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا، نظریہ بدل دیا، سوچ بدل دی۔ جب میرے امام کا سر واپس کرنے کے لیے آیا، کہنے لگا اے یزیدیو، حسین کا والی وارث کون ہے؟ اس کے گھر والے کون ہیں؟ بتایا گیا وہ علی بن حسین زین العابدین حسین کا وارث ہے۔ یہ رات میرے مولا امام زین العابدین کے پاس آیا، آپ کے ہاتھ چوم کے کہنے لگا اے زین العابدین، میں نے ساری رات آپ کے بابا جان کے سر کی زیارت کی ہے، ساری رات میں
نے امام علی مقام امام حسین کے سر کی زیارت کی ہے، میں نے رات کے وقت ایک ایسا نور دیکھا ہے جو حسین کے سر سے نکل کے آسمانوں تک بلند ہو رہا تھا۔ اے زین العابدین، میرا دل یہ چاہتا ہے یہاں سے جانے سے پہلے مجھے بھی اپنے نانا کے غلاموں میں شامل فرما دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میرے امام علی مقام سے اس نے محبت کی، سر حسین کا عجب اور احترام کیا، اہل بیت کے خاندان کا لحاظ کیا، اللہ نے اس کو دولت ایمان عطا۔ یہ سر حسین کی کرامت تھی۔ آگے چلے ایک منزل پر رکے تو ان کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی، یحییٰ نامی یہودی سے ہوئی۔ اس نے بھی پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کو اس جرم کے اندر شہید کیا گیا۔ اس نے بھی ان پر لعنتیں ڈالی ہیں، یاد کرو تم نے اپنے نبی کے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے کچھ سخت الفاظ کا تبادلہ کیا، ان کی آپس میں بیماری ہوگی، اس یحییٰ نامی یہودی کی اور ان یزیدیوں کی آپس میں بیماری ہوگی، آپس میں لڑنے لگے۔ اس کے پاس بھی تلوار تھی، اس نے کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، بالآخر زخمی ہو کے گر پڑا۔ جب زخمی ہو کے گرا نا تو اس نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا جن کی خاطر جان دے رہا ہوں کیوں نہ ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اہل بیت پہ قربان ہوا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ امام علی مقام کے سر اقدس کی یہ کرامت تھی کہ کئی لوگوں نے امام علی مقام کا سر دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ امام علی مقام گھر سے نکلے تھے نا تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے گھر سے نکلے تھے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، سر کٹ گیا، گھر میدان کربلا میں رہ گیا، سر لوگ کے نیزہ پر بلند ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگ آپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر بھی کلمے پڑھ گئے۔ امام علی مقام امام حسین کا یہ قافلہ جب دربار یزید کے اندر پہنچا، دمشق کے اندر، کئی ہفتوں کا سفر کرنے کے بعد، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم گرد آلودہ، میدان کربلا کا غم الگ اور سفر کی صحبتیں الگ۔ اس حالت کے اندر جب یہ قافلہ دربار یزید کے اندر پہنچا تو یزید نے پہلے تو پڑھ کے ماری اور اس نے بڑے غلط قسم کے اشعار پڑھے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا، بدر کے اندر جو کافر مارے تھے نا مولا علی نے، اس نے کہا میں نے ان کا بدلہ لے لیا، مولا حسین کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ پھر یہ کہنے لگا زین العابدین دیکھو میں نے تمہارے بابا کا سر قلم کر دیا ہے، میں نے تمہاری حکومت کو ختم کر دیا ہے، تمہاری نسل کو ختم کر دیا ہے، اب یا میرا نام زندہ رہے گا یا میرے باپ دادا کا نام زندہ رہے گا۔ امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری نا تو مسجد سے اذان کی آواز آئی، مؤذن نے جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے یزید تو کہہ رہا تھا اب میرے باپ دادا کا نام زندہ رہے گا، بتا اذان کے اندر تیرے بابے کا نام ہے یا میرے نام کا؟ یزید شرمندہ ہو گئے، لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے۔ یزید کے گھر والوں نے ماتم کیا جب اہل بیت کے افراد کو دیکھا نا کہ رسول اللہ کی شہزادیاں ان کی یہ حالت ہے، تو یزید گھبرا گیا کہ اب میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ پھر اس نے رخ بدلا، اس نے کہا یہ تو ساری خباثت ابن زیاد کی ہے، میں نے تو اسے منع کیا تھا کہ اہل بیت کو شہید نہیں کرنا، صرف قیدی بنا کے میرے پاس لانا ہے، اس نے شہید کر دیا۔ پھر یہ ہمدرد بنا، لیکن یہ ہمدرد تھا نہیں، کیونکہ امام زین العابدین نے سے کہا تھا کہ اگر تو ہمارا ہمدرد ہے تو میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر، عمر بن سعد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، خولی کو، شمر کو میرے حوالے کر۔ اس نے نہیں حوالے کیا، حوالے کرنا یا ان سے بدلہ لینا تو کجا، ان کو عہدوں سے بھی نہیں ہٹایا، جس عہدے پر وہ فائز تھے ان عہدوں سے بھی اس کو نہیں ہٹایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ واقعہ کربلا میں سے کوئی غم نہیں تھا، یہ صرف وہاں پر ڈرامے بازی کر رہا تھا اپنی حکومت بچانے کا۔ اس کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے باعزت طریقے سے مدینہ شریف روانہ کیا۔ جب امام زین العابدین سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ شریف پہنچے، وہ منظر بڑا عجیب منظر تھا۔ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگ سوال کر رہے تھے حسین ابن علی کدھر ہیں، شہزادہ علی اکبر کدھر ہیں، شہزادہ علی اصغر کو کدھر چھوڑ آئے ہو؟ سیدہ زینب خاموش ہے، امام زین العابدین خاموش ہے،
سیدھے چلتے ہوئے امام زین العابدین اور سیدہ زینب میرے رسول کی قبر انور پر حاضر ہوئے، وہاں پر جا کر سلام پیش کیا، اور میرے امام زین العابدین نے رسول اللہ کی قبر پر کھڑے ہو کے پورا واقعہ کربلا سنا۔ یا رسول اللہ، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اس طرح آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا، یا رسول اللہ اس طرح میرے بھائی علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یا رسول اللہ اس طرح مولا علی اصغر کی گردن کے اندر تیر پیوست ہوا۔ واقعہ کربلا امام زین العابدین سنا رہے ہیں اور سارے مدینے والے پیچھے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے ایک ہی جملہ بولا، کربلا والوں کا صبر اس جملے سے عیاں ہوتا ہے۔ سیدہ زینب نے پورا واقعہ کربلا سنانے کے بعد رسول اللہ کے روضے پہ ہاتھ جوڑ کر ایک ہی جملہ کہا، نانا جان ہماری یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرمائے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام